السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہوا، کرم ہوا کہ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ آج جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کے دن ہمارے لیے یعنی مسلمانوں کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جمعہ کے دن عید کی دن کی طرح ہے کہ جس طریقے سے انسان عید کے دن اچھے کپڑے پہنتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، چھٹیاں کرتا ہے، اسی طریقے سے میرے دوستو ہم سب بھی جمعہ کی تیاری کے لیے اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اچھا خوشبو استعمال کرتے ہیں اور مسجد کی طرف اللہ کے ذکر پہ دوڑتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہم سب نے ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت کا مزہ چکھنے کے بعد کیا ہوگا ہمیں معلوم ہے، خوب اچھی طرح معلوم ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، یوں ہی مٹی میں مل جائیں گے، راکھ بن جائے گا، کیڑے مکوڑے کھا لیں گے، کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں ہے۔ عاص بن وائل ایک شخص تھا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ایک ہڈی لے کر۔ کیا لے کر؟ ایک ہڈی لے کر آیا جو بہت ہی زیادہ پرانی ہڈی تھی، وہ سرخ ہو چکی تھی گلنے کی وجہ سے، اور اس نے ہڈی کو ایسے مسلا ہاتھ سے۔ جب ہڈی زیادہ دن کی ہو جاتی ہے تو ہڈی میں جان نہیں ہوتی ہے، مٹی میں ملنے کے بعد ہڈی کو ایسے لے کر آیا سامنے اور ایسے مسل کے اس نے ایسے پھونک مارا، یہ محمد کیا تیرا اللہ اسے بھی زندہ کر دے گا؟ تو فوراً اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو نازل کیا کہ جاؤ اس کمبخت کو بتاؤ کہ دیکھو کیسے مجھ سے سوال کرتا ہے، مجھ سے سوال کرتا ہے، میں نے اسے پیدا کیا، یہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ یہ اللہ اسے دوبارہ زندہ کر دے گا، جس کو میں نے ابھی مسل کر اس ہڈی کو میں نے پھونک سے اڑا دیا، ہوا میں اڑا دیا، کہ تیرا اللہ اسے بھی زندہ کر دے گا؟ فوراً جبرائیل کو بھیجا، آیت نازل کی، فرمایا کہ جس اللہ نے تجھے ایک گندے پانی سے بنایا، جس اللہ نے تجھے بہترین سانچے میں ڈھال کر دنیا کے اندر بھیجا، جب وہ بنانے کی طاقت رکھتا ہے اور مارنے کے بعد وہ دوبارہ زندہ کرنے کی بھی طاقت رکھتا ہے۔ ایک ہوتی ہے موت کہ مجھے موت آ گئی، تمہیں موت آ گئی، ایک آئے گی موت ایسی پوری کائنات کو ایک ساتھ موت آئے گی، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن واقع ہے جس کا ہونا طے ہے۔ قیامت کا دن واقع ہے یعنی برحق ہے، جس کا ہونا سچ ہے، یہ ہونا ہی ہے ایک دن، تم مانو یا نہ مانو۔ ایک وقت آئے گا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کائنات کو مٹا دیں گے۔ اللہ نے اس دنیا کو بنانے کے بعد کبھی رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھا، کیونکہ اللہ کو معلوم ہے اس دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں میں نے پیدا کی ہے وہ سب چیز کیا ہے؟ فنا ہونے والی ہے۔ اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور دنیا کی تمام چیزیں کیا ہو جائیں گی؟ ختم ہو جائیں گی۔ ہم اتنا بڑا سورج دیکھتے ہیں ایک تھالی کی طرح، طباق کی طرح چمکتا ہوا، ایک وقت آئے گا دوستو کہ سورج بے نور ہو جائے گا۔ ہم راتوں کو جب سوتے ہیں کھلے آسمان میں ستاروں کو جگمگاتے دیکھتے ہیں
روشن ستارے دیکھتے ہیں، یہ ستارے ٹوٹ کر گر پڑیں گے۔ ہم جس آسمان کے نیچے آرام سے چھتوں کے اندر رہ رہے ہیں، وہ جو آسمان ہم دیکھ رہے ہیں بغیر کھمبے کے، بغیر کسی سپورٹ کے کھڑا ہے، قرآن کریم کے اندر آتا ہے یہ آسمان ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ ہم بڑے بڑے پہاڑوں کو دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے انسان اگر ساری زندگی اس پہاڑ کو توڑنا چاہے تو پہاڑ ختم نہیں ہو سکتے۔ اللہ فرما رہا ہے یہ پہاڑ روئی کی طرح اڑیں گے۔ سوچنے والی بات ہے دوستو، اللہ تبارک و تعالی ہر ایک چیز کو دیکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی وہاں تک بھی دیکھ رہا ہے جہاں تک سورج کی روشنی نہیں پہنچتی۔ سمندر کو ہم دیکھتے ہیں، اس کی گہرائی کا ہمیں نہیں معلوم، بڑے بڑے لوگوں نے اس کی گہرائی کے بارے میں معلوم کرنا چاہا، بہت کوشش کی، لیکن کسی کو معلوم نہیں چلا سمندر کی گہرائی کتنی ہے۔ سمندر کی گہرائی کے اندر سورج کی روشنی بھی کئی سو کلومیٹر دور تک جاتی ہے، اس کے بعد اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر اتنی مچھلیاں ہیں، اللہ ان کو پیدا کرتا ہے، اللہ ان کو زندگی دے رہا ہے، اللہ ان کو رزق دے رہا ہے۔ تو اللہ کسی کی یاد سے غافل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی مخلوق کو دنیا کے اندر بھیجا ہے، ہر ایک مخلوق کو دیکھ رہا ہے، تو سب چیز کو اللہ نے کیا دینا ہے؟ ایک دن موت دینا ہے، باقی کیا رہ جائے گا؟ کل من علیہا فان، کل من علیہا فان، کہ میں ہر ایک چیز کو موت دوں گا۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کیا چیز باقی رہے گی؟ اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ اللہ کے عرش کے نیچے کیا ہے؟ موت ہے۔ جب سب چیز کو اللہ موت دے دے گا، پھر اللہ پوچھیں گے کہ اب کون باقی؟ میں نے سب کو موت دے دیا، اب کون باقی؟ تو فرمائیں گے اللہ اب ہم 4 فرشتے باقی ہیں، سب کو تو آپ نے موت دے دیا ہے۔ پھر کہیں گے جبرائیل اور میکائیل کو ہی موت آ جائے۔ وہ جبرائیل جنہوں نے تمام انبیاء کرام کو کیا دی؟ اللہ کی خبر سنائی، سچی اور پکی خبر سنائی۔ وہ جبرائیل جنہوں نے اللہ کو اللہ کی کئی بھی بات میں ایک ایک نقطے کا بھی فرق پیدا نہیں کیا، صحیح اور صادق خبر سنایا، نبی تک آ کے آسمان سے خبر لے کر آتے تھے زمین تک اور سچا سچا خبر سناتے تھے۔ کیا فرما رہے اللہ کہ میکائیل اور جبرائیل کو ہی موت دے دیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ کون باقی؟ اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ یا اللہ اب تو ہم دونوں حقیر بچے ہوئے ہیں۔ پھر کہیں گے اسرافیل کو ہی موت دے دے۔ اللہ کا عرش چیخ مارے گا، یا اللہ نہیں۔ اللہ کہے خاموش، میرے عرش کے نیچے موت ہے، کوئی نہیں بچے گا آج۔ اور جیسے اسرافیل کو موت آئے گی، وہ جو سور ہوگا اسرافیل کے ہاتھ میں پھونک رہے ہوں گے، وہ سور جیسے ہی موت آ جائے گی، سور ایک دم سے بھاگ کر جائے گا اللہ کے عرش میں، جو پائے کھمبے ہوتے ہیں اس میں جا کر لگ جائے گا۔ پھر اللہ فرمائے گا اب کون باقی؟ اسرائیل کہیں گے یا اللہ اب تو اوپر تو ہے، نیچے میں ہوں، اب تیرا حقیر باقی ہے۔ اوئے ہوئے، اب وہاں اسرائیل علیہ السلام سوچیں گے کہ اب میری باری آ گئی، اب میری باری آ گئی۔ کس کی موت آ رہی ہے؟ جس نے تمام مخلوقات کی جان لی، جس نے سب کی روحوں کو قبض کیا۔ اب کس کی باری آ گئی؟ ملک الموت کی باری آ گئی، موت کے بادشاہ کی باری آ گئی، اس کو بھی موت دے دیا جائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی آسمان اور زمین کو جھٹکا ماریں گے۔ اللہ کہے گا کون باقی؟ انا الملک، این الملک کا ہے بادشاہ، این الملک کا ہے بادشاہ، جو دنیا کے اندر تکبر سے چلا کرتے تھے، جو دنیا کے اندر ٹھاٹے مار رہے تھے، دنیا کے اندر عزت و شہرت حاصل کر رہے تھے، اللہ سب کو موت دے دے گا۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے جتنی چیزوں کو پیدا کیا، سب کو ایک دن کیا ہونا ہے؟ فنا ہو جانا ہے۔ تو پھر کیا ہوگا موت کے بعد؟ جب سب کو موت دے دے گا اللہ، تو پھر اللہ تبارک و تعالی ایک زور کا جھٹکا ماریں گے، اور یہ سمندر ہے، سمندر سب کو ایک ختم کر دے گا، پہاڑ کو
توڑ کر سب کو ختم کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری زمین کو کیا کر دیں گے؟ ننگی کر دیں گے، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ ہاں پھر وہ دن آ گیا جس دن کے بارے میں قرآن میں بار بار کہہ رہا ہے قرآن کہ حشر کا میدان قائم ہوگا، میزان لگایا جائے گا، گنہگاروں کو بھی لایا جائے گا، ایمانداروں کو بھی لایا جائے گا، مظلوموں کو بھی لایا جائے گا، اور ان بادشاہوں کو بھی لایا جائے گا جو ظلم کیا کرتے تھے، یعنی ظالم بادشاہوں کو بھی لایا جائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ قرآن کی بات سچ ہوگی کہ میں مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سے تمام لوگوں کو زندہ کریں گے۔ کیا کریں گے؟ سب لوگوں کو زندہ کریں گے، اور اس کے بعد اللہ کے عرش کو لایا جائے گا، اللہ کے عرش کو لایا جائے گا۔ اللہ کے عرش کو جب ساتویں آسمان سے نیچے اتارا جائے گا، اس کی اتنی بھیانک آواز ہوگی کہ سب لوگ کیا ہو جائیں گے؟ یہاں تک کہ نبی بھی بے ہوش ہو جائیں گے۔ سب لوگ کیا ہو جائیں گے؟ بے ہوش ہو جائیں گے، کسی کو کچھ نہیں معلوم ہو، اتنی خطرناک آواز ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گی۔ سب سے پہلے کسے ہوش آئے گا؟ مجھے ہوش آئے گا، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں۔ تو جیسی آپ کی آنکھ کھلے گی آپ دیکھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام آپ کے عرش کو ایسے چمٹ کر کھڑے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ پہلے میری آنکھ کھلی یا موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ کھلی ہے، یا ہو سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بے ہوشی نہ کیا ہو، اس کے بدلے میں کہ دنیا میں موسیٰ علیہ السلام نے آپ اللہ کو دیکھنے کی چاہت کی تھی، اللہ نے کہا نہیں دیکھ سکتے، کہا کہ اللہ تھوڑا سا، تو اللہ نے جب اپنی تجلی پہاڑ پر ڈالی تھی 40 دن تک موسیٰ علیہ السلام بے ہوش رہے، ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے اللہ نے ان کو بے ہوش نہ کیا۔ اور جب سب لوگ ہوش میں آ جائیں گے تو سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا۔ لباس اس لیے پہنایا جائے گا دوستو، حشر کے میدان میں مرد اور سب ننگے ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ سب ننگے ہوں گے۔ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا، پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لباس پہنایا جائے گا، پھر اس کے بعد تمام انبیاء کو پہنایا جائے گا۔ پھر کس کو پہنایا جائے گا؟ وکیل کو، کسی بادشاہ کو، کسی مالدار کو نہیں، اس کو لباس پہنایا جائے گا جس کو ہم ایک معمولی سی تنخواہ پر رکھتے ہیں۔ کس کو؟ منادی کو، مؤذن کو جو 5 وقت کی اذان پڑھتا ہے۔ چوتھے نمبر پر کس کو لباس پہنایا جائے گا؟ مؤذن کو، جن کو ہم ایسے ہی ڈانٹ دیتے ہیں، ارے 5 منٹ آگے ہو گیا، نہیں پیچھے ہو گیا، اذان لیٹ کیسے پڑھ رہے ہو، ٹائم سے نہیں اٹھتے تم لوگ۔ اللہ اس کو لباس پہنائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ سب کو لباس پہنا دیا جائے گا، پھر اللہ کہے گا میزان قائم کیا جائے، سب کو لایا جائے، اللہ کسی کو نہیں چھوڑے گا، سب کو قبر سے اٹھائے گا اللہ۔ جب برا انسان جس نے دنیا کے اندر برے کام کیے ہوں گے، جب وہ قبر سے اٹھے گا وہ کہے گا اوئی یہ تو وہ دن آ گیا جس کے بارے میں ہم سنا کرتے تھے کہ قیامت کا دن قائم ہوگا، حشر کا میدان لگے گا۔ تو پھر کیا کہیں گے وہ؟ یاسین، سورہ یاسین ترجمہ کرتا ہوں میں، وہ کہے گا اے ہے ہمیں کیوں جگا دیا، ہمیں کاش موت ہی دے دیتے، ہم تو مرے بھی ٹھیک تھے، ہمیں تو موت ہی دے دو، ہم سوئے بھی آرام سے وہی ٹھیک تھے۔ یعنی قبر کے اندر جو عذاب ہو رہا ہو برے انسان کو، اسی کو معلوم ہو، کہے گا ہم تو مرے ہوئے ٹھیک تھے، ہم کو کیوں جگایا۔ پھر جو اچھے اعمال کر کے گئے ہوں گے، اچھے اعمال کر کے دنیا سے گئے ہوں گے، پھر وہ کہے گا یہ وہ دن ہے جس دن کے بارے میں انبیاء کرام ہمیں دنیا سے بتا کر چلے گئے کہ لوگوں دنیا کے اندر تیاری کر کے آئے، دنیا جزا کا بدلہ نہیں ہے، دنیا جزا کی جگہ نہیں ہے، بدلے کی جگہ نہیں ہے۔ پھر اللہ کہے گا آ جاؤ فلاں کو لایا جائے، اللہ کہے گا لاؤ دکھاؤ تم کیا لے کر آئے ہو، کیا کہے گا؟ لاؤ تم کیا لے کر آئے ہو دکھاؤ۔ وہ کہے گا میں نے دہلیز کے اندر مال کمایا تھا بہت زیادہ، وہاں سے لے کر آتا ہوں، میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں یہ بات ہے، میں قرآن کے اندر یہ چیز نہیں ہے۔ انسان یہ کہے گا نا، اللہ کہے گا نہیں نہیں وہ تو میں نے ختم کر دیا ہے، ابھی کیا لے کر، ابھی دکھاؤ، ابھی کیا لے کر آئے ہو۔ اس کی کتاب کو کھولا جائے گا، پھر اعلان ہوگا کہ فلاں شخص کا ناکامیاب ہو گیا، فلاں شخص کی نیکی کم ہو گئی، ایک نیکی کم پڑنے کی وجہ سے وہ ناکامیاب ہو گیا۔ اللہ کہے گا اس کو جہنم کا لباس پہنایا جائے، جہنم کی ٹوپی پہنائی جائے، اور اس کو بھوکا جہنم کے اندر دھکیل دیا جائے۔ موت کے بعد کا واقعہ ہے، غور سے سننا، غور سے قرآن پڑھنا، ہر ایک چیز کا جواب قرآن کریم میں دیا ہے۔
پھر دوسرے شخص کو لایا جائے گا، اس کے نام اعمال کو تولا جائے گا، اس کی نیکیوں کو دیکھا جائے گا، اور اس کے نام اعمال کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور اس کے سامنے جنت دکھے گی، اور وہ اتنا خوش ہوگا جیسے بچہ چیخ مارتا ہے نا، جب کوئی خوشی ہوتی ہے بچہ ایسی ہلہ مچاتا پھرتا ہے، بچہ چھوٹا بچہ خوشی ملتی ہے، کوئی چیز دے دو اس کو بچے کو کیسے خوش ہوتا ہے، ایسے ہی وہ خوش ہوگا کہ میں کامیاب ہو گیا، میں نے جنگ فتح کر لی۔ تو لوگ کہیں گے کیا ہوا؟ کہا کہ مجھے معلوم تھا اللہ مجھے کامیاب کرے گا، مجھے دہلیز کے اندر معلوم تھا کہ میں جو نیک کام کر رہا تھا، جو میں نمازیں پڑھ رہا تھا، جو میں اچھے راستے پہ چل رہا تھا، جو میں غریبوں کی مدد کر رہا تھا، جو میں مظلوموں پر رحم کر رہا تھا، مجھے معلوم تھا اللہ مجھے کامیاب کرے گا، اسی لیے آج اللہ نے مجھے کامیاب کیا ہے۔ پھر اللہ کیا اعلان کرے گا، اے میرے بندے، اے میرے نیک بندے، جاؤ جنت تمہارے لیے کھلی ہوئی ہے، جاؤ کھاؤ پیو عیش کرو، انگور کھاؤ، فروٹ کھاؤ، پرندے کھاؤ، جو بھی کھانا چاہتے ہو کھاؤ، جنت کے اندر ہر ایک نعمت موجود ہے۔ وہ وقت ہوگا دوستو جہاں ایک ایک نیکی کی بھی لالے پڑے ہوں گے، بھائی بہن کو نیکی نہیں دے گا، بہن بھائی کو نیکی نہیں دے گی، باپ بیٹے کو نیکی نہیں دے گی۔ اپنے لوگوں میں دیکھتے ہیں، گھر کا ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، دوسرا کہتا ہے تو پڑھ ہی رہا ہے نا، کافی ہے۔ کسی کی بدولت کسی کو جنت نہیں مل سکتی، کیا پتا جو نماز پڑھ رہا اسی کے لالے پڑ جائے تو تم کہاں جنت میں جاؤ گے؟ کسی کو معلوم ہے؟ سب سے زیادہ اگر افسوس ہوتا ہے کہ ہم نوجوانوں پہ افسوس ہوتا ہے کہ ہم نوجوان سیدھے راستے پہ نہیں ہیں۔ سمجھایا جا رہا ہے بار بار نوجوانوں کو، نہیں مان رہے، بھئی کسی کا کیا لوگے، 2 دن کی زندگی اللہ کو راضی کر لو، کہیں ایسا نہ ہو میزان میں ہمارے نامہ اعمال کو رکھا جائے اور ہمارے میزان جو پڑھ رہا ہے نیکی والا پڑھ رہا ہے وہ ہلکا پڑ جائے اور گناہ والا کیا ہو جائے، بھاری ہو جائے۔ بات کی گہرائی میں جاؤ، سمجھو، اس پر عمل کرو، ہمیں اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ اس دن پچھتاوا ہوگا، ہم کہیں گے یا اللہ موقع دے دے، اللہ کہے گا نہیں، دنیا کے اندر تیری مرضی تھی، تھی نے جو چاہا وہ کیا، دنیا کے اندر تو نے گناہ کیے، میں نے پردہ ڈالا، دنیا کے اندر تو نے اچھے اعمال کیے، میں نے پردہ ڈالا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اندھیری رات میں ایک زناکار عورت زنا بھی کر رہی ہے، ایک زناکار مرد ایک زنا بھی کر رہا ہے، ایک نیکی کرنے والا بندہ نیکی بھی کر رہا ہے، اللہ اس کے نیکیوں پر پردہ ڈال رہا ہے، یعنی کہ اللہ ہر اعمال پر دنیا کے اندر پردہ ڈال رہا ہے۔ وہ وقت آئے گا، حشر کا میدان ہوگا، اللہ کہے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ آج مجرم لوگ الگ ہو جائیں، آج مجرموں کو الگ کر دیا جائے اور اچھے لوگ الگ ہو جائیں۔ وہاں کسی کے گناہوں پہ پردہ نہیں ڈالا جائے گا۔ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں پر پردے ڈال رہا ہے اور ڈالتا رہے گا جب تک ہماری زندگی ہے، لیکن مرنے کے بعد جو